ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ نجوم الہدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ حضرت مولانا یعقوب طارق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محبت بری دعوت پر ختم بخاری شریف کی اس مقدس تقریب میں جو جامعہ فریدیہ CBR ٹاؤن اسلام آباد کے اندر منعقد ہے، حاضری کا یہ شرف ملا ہے۔ بخاری شریف اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے، اس کی آخری حدیث کا درس ابھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ علماء کرام کی بڑی تعداد موجود ہے۔ حضرت مولانا مفتی اویس عزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا قاسم عبد الرحمن قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی، اور دیگر علماء کرام بھی۔ میں جب فاتح مسجد ترکی کے جو ابھی خطیب ہیں ان کی خدمت میں ابھی چند ماہ پہلے حاضر ہوا تو ان سے ہمیں ایک تعلق ہے، کیونکہ شیخ محمود افندی نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہ خلیفہ اجل ہیں اور میری بھی ان سے نسبتیں ہیں، تو وہ مجھے سلطان فاتح کے مقبرے پہ لے کر گئے۔ فرمانے لگے کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاندان سے ہوں، نسل سے ہوں، اور ان کی بھی نسل سے ہوں۔ تو میں نے کہا حضرت محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب میں جاتا تھا تو بول تو نہیں سکتے تھے وہ، لیکن ان کے بیٹے بتاتے تھے کہ بڑی صعوبتیں انہوں نے کاٹی ہیں رشیا کے دور میں، تو ان تکالیف سے کس طرح بچ کر انہوں نے تبلیغ اسلام اور قرآن و سنت اور حدیث کو عام کیا۔ تو ابھی جو خطیب ہیں اور مفتی استنبول ہیں فرمانے لگے کہ اس میں بخاری شریف کی آخری حدیث اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا بڑا خاص کمال اور کرامت ہے۔ پھر بڑی دیر تک وہ مجھے بتاتے رہے، لیکن اس پہ بحث آپ کے اور علماء کرام ابھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کس طرح اس دور میں جب باطل ہر طرف سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہا تھا تو یہ حدیث اور یہ دعا مسلمانوں کے کام آئی۔ میں ابھی چند عرصہ پہلے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے پہ گیا، اور شفا ان کی کتاب تو عرب و عجم میں معروف ہے، تو مجھے مولانا فضل رحیم اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دو اشخاص ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے بیٹے سے مجھے وائس کروایا، اور مفتی طیب صاحب جامعہ امدادیہ کے دامت برکاتہم العالیہ نے خود مجھے وائس کیا۔ مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ آپ نے وہاں یہ حدیثیں اہل بیت کو باقاعدہ طور پہ پڑھنا ہے، اور یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لولا قریع مجنون لافاقہ او علی مریض لا برا، اگر یہ جادو اور جنات والے پہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر یہ کسی بھی مریض پر پڑھی جائے سند حدیث تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو چاہے کسی بھی مرض میں ہو شفا کاملہ عطا فرماتے ہیں۔ بعد میں نے مسند احمد کے اندر اس کو دیکھا بھی، اور یہ حدیث ایسی ہے کہ جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، اور اگر آپ صحیح مطالعہ کریں مسند احمد یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا، صحابہ اہل بیت کا سب سے زیادہ ائمہ میں دفاع کرنے والی یہ شخصیت آپ کو ملے گی۔
جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر باب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کے لحاظ سے بھی قائم کیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی وہ سند جو آگے معروف ہوئی اور باقاعدہ طور پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد ہیں، کہ جب بغداد کی اس بادشاہ کی بیٹی کو جنون ہو گیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ کوئی بندہ علاج نہیں کر سکتا تو آپ تشریف لائیں۔ آپ نے 3 بادشاہوں کے دور میں تشدد سہا تھا، ہمت نہیں تھی، بڑھاپا تھا، آپ نے یہ سند حدیث لکھ کر کاغذ پہ ان کو بھیج دی، فرمایا کہ یہ اس کے پاس رکھ دو، اللہ اسے شفا دے دے گا۔ تو آج میں وہ سند حدیث آپ کے سامنے بیان بھی کرنا چاہتا ہوں اور بتانا بھی چاہتا ہوں، جس کی الحمدللہ اجازت بھی ہمیں بہت اہم جگہوں سے ہے، کہ امام علی رضا مسند احمد، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ باقاعدہ اس کی سند مضبوط کے ساتھ خود بھی نقل فرماتے ہیں، سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی بھی اس کو نقل فرماتے ہیں، اور بہت سی اور کتب کے اندر بھی موجود ہے، اور ہمارے اکابر بالخصوص جتنے گزرے وہ سارے کے سارے اس سند کو مریض پر پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ سند امام علی رضا فرماتے ہیں، حدثنی ابی موسیٰ کاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ حسین ابن علی عن ابیہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور وہ کہتے قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنی جبرائیل قال سمعت رب العزت عز وجل اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی من جاءنی منکم بشہادت اللہ الہ الا اللہ باخلاص دخل فی حصنی ومن دخل فی حصنی، اور فرمایا امن من عذابی۔ اور یہ حدیث قدسی فرمایا کہ امام علی رضا، اب یہ سند جو ہے خالی لکھ کر مریض کے پاس باندھ دی جائے، رکھ دی جائے، اس سے بھی اللہ اسے شفا دیتے ہیں، اور یہ فرمانے والے امام احمد ہیں، اور امام ابن قیم ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں۔ اچھا، پھر اس سند کو جو ہے آپ فرمایا، مجھے مولانا فضل احمد شفیع صاحب فرمانے لگے کہ میں جب واپس آیا تو گیا، وہ چونکہ بول نہیں سکتے اب، تو میرا ہاتھ پکڑے رکھا اور پھر مجھے یوں دباتے رہے، گویا کہ اجازت خاص عطا فرما دی۔ پھر مجھے بڑی خواہش تھی، بخاری کی سند، مسلم، اور یہ ساری اجازتیں تو ملتی رہتی ہیں مختلف اکابر سے، کہ مسند احمد کی مجھے سند ملے۔ تو میں افریقہ میں ایک جگہ گیا تو وہاں ایک شیخ عبدالسلام تھے، اور وہ حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا انہوں نے، پھر مدینہ منورہ سے پڑھا، پھر جامعہ ازہر سے پڑھا، پی ایچ ڈی یوگنڈا سے کی، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عرب پورے اس پٹی میں افریقہ کی اور ہمارے بر صغیر میں بھی ان سے قابل آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ ہر فیلڈ میں کتب کی بھرمار، عربی انگلش میں، اور ماشاءاللہ ہر چیز پر اللہ نے کمال دیا۔ تو میں نے کہا جی مجھے مسند احمد سے بڑی محبت ہے، تو اس میں صحابہ اہل بیت کا بڑا دفاع ہے، اور ماشاءاللہ اس میں چیپٹر قائم ہے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ دورے سے ابھی فارغ ہوں گے تو ان کتب کو پڑھیں گے تو اور آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت تو صحابہ کے دفاع میں معروف ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پھر آپ مجھے 10 گھنٹے دیں، ہر کتاب کی 4-5 حدیثیں میں آپ سے پڑھواؤں گا، پھر سند لمبی بھی پڑھواؤں گا۔ میں نے کہا اجازت ہے۔ 10 گھنٹے رہا ان کے پاس، تو مسند احمد کی انہوں نے اس حدیث پوری کی اجازت خیر دی، وہ آپ کو میں اجازت دیتا ہوں۔ یہ حدیث کسی مریض پر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ میں تو سبق سنانے کے لیے آیا تو حضرت نے حکم دیا، اور انشاءاللہ العزیز اس کی آپ کو فیوزات برکات نظر آئیں گی،
اور فرمایا کہ جو بندہ اخلاص سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ وہ اللہ کے قلعہ میں داخل ہو جاتا ہے، حدیث کے معنی یہ ہے، اور قلعہ میں، اور جو اللہ کے قلعہ میں آ جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس حدیث کی سند کو آپ یاد کر لیں، اور اس کو کسی مریض پر بھی پڑھیں گے تو لوگ تو آپ کے پاس آئیں گے نا۔ میں تو دم کرنے والا ہوں، انہوں نے کہا بخاری کے لوگ سوچتے ہوں گے بخاری کے ختم بخاری میں دم والوں کو بلانے سے کیا فائدہ ہوگا، تو آپ کو حدیث کا دم بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ میرا مشن ہے قرآن اور حدیث سے لوگوں کو تعارف کرانا، علاج کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔